بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لفروجہم حافظون۔ سورۃ المؤمنون کی یہ آیت نمبر 4 ہے، جس کو ہم اس اگلے لیسن میں تلاوت کر رہے ہیں۔ فارسی ترجمہ اس کا ہوگا کہ وہ آنہا کے دامان خود را از آلوده شدند بی عفتی حفظ می کنند۔ انگلش میں گارڈ دیئر پرائیویٹ پارٹس یا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورۃ المؤمنون میں دراصل مومنین کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، اور اسی لیے اس میں ایک ایک کر کے شروع کی چند آیاتوں میں خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں۔ فارسی زبان کے اس اگلے لیسن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور انشاءاللہ اس درس 16 میں یا لیسن نمبر 6 میں 16ویں درس میں ہم جس ٹاپک کو پڑھیں گے فارسی زبان کے حوالے سے وہ ہے ساخت فعل، یعنی فعل کا اسٹرکچر یا وربز اسٹرکچر۔ سب سے پہلے تعریف ہم کر لیں فعل کی مختصراً، کہ ہم کس چیز کو فعل کہتے ہیں۔ تو فعل یعنی ورب یا کام، کار جو ہے دراصل کار کا مطلب کام ہے۔ کام یعنی کہ من کتاب میخوانم، میں کتاب پڑھتا ہوں، میں کھانا کھاتا ہوں، ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، یہ سارے کام ہیں۔ حالت کو بھی بیان کرنے کے لیے فعل استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر غذا سرد شد، یعنی کھانا ٹھنڈا ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے کسی نسبت کو بھی بیان کرنے کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہم کہیں کہ سیب بزرگ است یا خانے کوچک است، یعنی گھر چھوٹا ہے، سیب بڑا ہے، یا اور بھی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ایک یادآوری ہے آپ کے لیے۔ اچھا، اگر ہم اس کے اسٹرکچر کو مد نظر رکھیں تو جو چیدہ بنیادی 5 ہمارے سامنے اس کی اقسام نکلتی ہیں وہ یہ ہیں: فعل سادہ، فعل پیشوندی، فعل مرکب، عبارت فعلی، یا فعل ہے ایک شخص سے۔ ہم ایک ایک کر کے ان تمام کو پڑھیں گے تو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے فعل سادہ۔ فعل سادہ وہ فعل ہوتا ہے، میں فارسی میں پڑھتا ہوں، کہ فعلی است که بن مضارع آن یک تکواژ است و از یک جزء معنادار ساخته شده است۔ یہ وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کا بن مضارع کی بحث جہاں تک ہمیں پڑھتا ہے، ہم نے شاید پہلے کی ویڈیوز میں کی ہے، جہاں پہ ہم نے ٹینسز کی گفتگو کی ہے، تو وہاں پر آپ اس کو ایک دفعہ دوبارہ جا کے دیکھیے گا، ریکال کیجیے گا۔ اگر نہیں تو مجھے کامنٹس میں بتائیے گا، میں اس کے پر ایک اور ویڈیو، اسی موضوع پر ایک اور ویڈیو بھی بنا دوں گا۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ فعل ہوتا ہے، فعل سادہ، کہ جس کا بن مضارع ایک تکواژ ہوتا ہے۔ تکواژ اس چھوٹے سے چھوٹے ورڈ کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک معنی ہوتا ہے، چاہے وہ 2 حرف کا ہو یا 3 حرف کا ہو، وہ اس میں ایک معنی ہوگا، ٹھیک ہے، بغیر معنی کے نہیں ہوگا وہ لفظ، چھوٹے سے چھوٹا لفظ۔ تو جیسے آمد، آیا، رفت یعنی گیا، گفت یعنی کہ کہا، میخورد یعنی کہ کھاتا ہے، یا مینوشد یعنی کہ پیتا ہے۔ تو یہ فعل سادہ کی مختلف اقسام مثالیں۔ دوسرا فعل پیشوندی ہوتا ہے، یعنی کہ پریفکس ورب ہوتا ہے۔ یہ پریفکس ورب کیا ہوتا ہے؟ فعل های پیشوندی فعل های هستند که از یک پیشوند و یک فعل ساخته میشوند۔ فعل پیشوندی ان تمام افعال کو کہتے ہیں کہ جس میں شروع میں ایک پریفکس ہوتا ہے، یعنی ایک چھوٹا سا ایک لفظ ہوتا ہے، 2 حروف 3 حروف پر مبنی، اور اس کے بعد ایک فعل آ جاتا ہے۔ تو ان دونوں کو جب جوڑ دیتے ہیں تو یہ ہمارا بس فعل پیشوندی بن جاتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر ایک فعل ہے فارسی زبان میں آمدن، اس کا معنی ہے آنا، لیکن اس کے شروع میں اگر ہم باز لگا دیں، یعنی آمدن سے پہلے باز لگا دیں، تو یہ ایک اور فعل بن جائے گا، باز آمدن، یعنی کہ واپس آنا۔ اسی طریقے سے گشتن ایک دوسری اگزامپل ہے ہمارے سامنے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ گشتن کا جو مطلب ہے وہ ہے جستجو کرنا، اور اس کے شروع میں اگر ہم ایک پیشوند، ایک پریفکس لگا دیں بر، تو یہ ہو جائے گا برگشتن، یعنی کہ پلٹنا۔ اسی طریقے سے خوردن جو ہے وہ ہے کھانا، اور اس کے شروع میں اگر بر لگا دیا جائے تو یہ برخوردن ہو جائے گا، برخورد کردن ہو جائے گا، یعنی اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ اس طرح سے ہوگا کہ برخورد اور پھر کردن آخر میں لگایا جائے گا۔ تو برخورد کردن ایک
فعل پیشوندی ہے جس کا مطلب اب یہ ہے کہ ملنا، حالانکہ خوردن کا مطلب کھانا ہے خود سے، لیکن جب ہم برخورد کردن کر دیں گے تو پھر اس کا مطلب ہو جائے گا ملاقات کرنا، ملنا۔ اسی طریقے سے رسیدن کا مطلب ہے پہنچنا، لیکن اس کے شروع میں اگر فرا لگا دیا جائے تو فرا رسیدن کا مطلب ہے کہ نزدیک پہنچنا۔ آخری مثال رفتن یعنی جانا، اور اگر در رفتن کر دیں، ایک نیا ہم بنا دیں فعل پیشوندی، تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ خارج ہونا، نکلنا، باہر نکلنا۔ تو یہ ہے اس کی فعل پیشوندی کی کچھ مثالیں۔ یہاں پر بھی میں نے کچھ مزید اگزامپلز آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ بر آوردن، آوردن جو ہے وہ لانے کو بولتے ہیں، بر آوردن یعنی قبول کرنا۔ خداوند حاجات اورا برآورد، یعنی خداوند نے اس کی دعاؤں کو یا اس کی حاجات کو قبول کیا۔ اسی طریقے سے در آوردن یعنی باہر نکالنا، تو ایک جملہ امری ہے مثال کے طور پر کہ کتاب را از کیفتان در آورید، کتاب کو اپنے بیگ میں سے باہر نکالیے۔ فرود آمدن نیچے آنا، ہوا پیما در فرودگاہ فرود آمد، یعنی جہاز، ہوائی جہاز ایئرپورٹ پر اترا، نیچے اترا۔ فرو رفتن یعنی کہ داخل ہو جانا، گھس جانا۔ پائے آن اسب، اسب کہتے ہیں گھوڑے کو، پائے آن اسب اس گھوڑے کا پاؤں، در گل، گل یعنی کیچڑ، کیچڑ میں، فرو رفت گھس گیا، چلا گیا، اس گھوڑے کا پاؤں کیچڑ میں گھس گیا۔ باز گشتن واپس آنا، آنها از مسافرت باز میگردند، وہ سفر سے واپس آتے ہیں۔ وارفتن یعنی کہ تعجب کرنا، او از شنیدن این خبر وارفت، وہ اس خبر کے سننے سے حیران ہوا۔ ور رفتن کھیلنا، چرا این قدر با آن وسیلے ور میروی، اس سامان سے اتنا کیوں کھیل رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور فرا رسیدن میں آپ کو پچھلی سلائیڈ میں بتایا تھا کہ نزدیک پہنچنا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کم کم سال جدید فرا می رسید، آہستہ آہستہ نیا سال نزدیک آ رہا ہے۔ تو یہ فعل پیشوندی کی ایک وہ ہے، اور فعل پیشوندی کی بہت ساری لسٹ ہیں جو آپ کو آن لائن اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ یہاں پر میں صرف تھوڑا سا آپ کے ایک ریفرنس کے لیے کہ ابر، ابی، اندر، بے یعنی کہ بے زیر بے، اس طریقے سے بے کے دو مطلب ہیں، جیسے دورندگی چیزی، کسی چیز کا ہونا جو ہے وہ بھی، جیسے انگلش میں نے ترجمہ بھی لکھ دیا ود، اس کو بھی اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور امفیسس یعنی تاکید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ با جو ہے وہ بھی ود کے لیے، ود کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی ود کے مطلب رکھتا ہے اپنے اندر۔ پھر باز ہے، اس کا مطلب دوبارہ۔ بر کے کئی مطالب ہیں، بیرون، فرا، بالا، تاکید۔ پھر بس، ٹھیک ہے نا، یہ زیادہ کے مطلب میں آتا ہے۔ بیش بھی زیادہ کے مطلب میں آتے ہیں۔ اور پے، اور پھر یہ جو پاد اور پت ہیں، یہ ضد ہیں، یعنی کہ کسی چیز کی مخالفت میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی ایک چیز کی اپوزٹ بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، متضاد جو چیز ہوتی ہے اس کو بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال جتنی زیادہ آپ تحقیق کریں گے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ چیزیں ملتی رہیں گی، لیکن یہ صرف آپ کے ریفرنس کے لیے۔ اور اسی طریقے سے اسکرین کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی بہت سارے الفاظ میں نے کوشش کی ہے کہ شامل کر دوں۔ اس کے بعد تیسرا جو ہمارا فعل ہے وہ ہے فعل مرکب، یعنی کہ کمپاؤنڈ ورب۔ تو فعل مرکب جو ہے وہ فعلی اصل کے دو جز دارد۔ یہ فعل مرکب جو ہے وہ اصل میں ایک ایسا فعل ہوتا ہے کہ جس میں دو اجزاء ہوتے ہیں، دو جز ہوتے ہیں، معذرت، دو جز ہوتے ہیں، دو حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہوتا ہے، جز اول جو ہوتا ہے، وہ اسم ہوتا ہے یا صفت ہوتا ہے، یا تو وہ ناؤن ہوگا یا ایڈجیکٹو ہوگا، اور دوسرا جو حصہ ہوتا ہے اس کا وہ فعل ہوتا ہے۔ تو فعل مرکب کی ایک مثال ارسال کرد، ٹھیک ہے۔ اب ارسال کرد میں ارسال جو ہے وہ اسم ہے، اور کرد جو ہے وہ فعل ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم اور اس کا جو اردو ترجمہ جب ہم کریں گے تو وہ ہو جائے گا بھیجا، بھیجا۔ ارسال کرد یعنی بھیجا، ارسال کردن یعنی بھیجنا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ مصدر ہے۔ تو اسی طریقے سے فرستاد کا مطلب بھی بھیجنا ہی ہوتا ہے، فرستاد کا مطلب ہے بھیجا، فرستادن کا مطلب ہو جائے گا بھیجنا۔ تو اس طرح سے دونوں کے تقریباً ایک ہی معنی ہے۔ تو فعل مرکب میں یاد رکھیے گا کہ دو جز ہوتے ہیں، دو حصے ہوتے ہیں، پہلا اسم یا صفت ہوتا ہے اور دوسرا فعل ہوتا ہے۔
اب کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں ہم، جس میں کہ پہلا حصہ اسم ہو اور دوسرا فعل ہو. تو فعل مرکب جیسے یاد، دودن، سکھانا. یاد می دہد یعنی سکھاتا ہے، ٹھیک ہے نا. یاد گرفتن یعنی سیکھنا، یاد گرفت یعنی سیکھا. زمین خوردن یعنی زمین پر گرنا، زمین خورد یعنی زمین پر گرا. پرداخت کردن یعنی ادائیگی کرنا، پرداخت می کند یعنی ادائیگی کرتا ہے، پیمنٹ کرتا ہے مثال کے طور پہ. ورزش کردن، ٹھیک ہے نا، ورزش کرنا. ورزش می کند یعنی ورزش کرتا ہے. تحصیل کردن یعنی حاصل کرنا، تعلیم کے معنوں میں عموماً یہ استعمال ہوتا ہے. تحصیل خواہد کرد یعنی کہ وہ تعلیم حاصل کرے گا. ادارے کردن یعنی کہ انتظام کرنا، یعنی کہ مینج کرنا. تو ادارے کرد انتظام کیا. نجات یافتن نجات پانا، نجات خواہد یافت یعنی نجات پائے گا. راہ یافتن راستہ پانا، راہ یافتے است یعنی کہ وہ راستہ پا چکا ہے، راستہ پا لیا ہے. اگلی اسکرین پہ ہم کچھ ایسی مثالیں دیکھ لیتے ہیں جس میں پہلا حصہ جو ہے وہ فعل مرکب کا صفت ہوگا یعنی ایڈجیکٹو ہوگا، اور دوسرا فعل ہوگا یعنی ورب ہوگا. تو فعل مرکب ہے پدید آوردن. اس کا مطلب ہے اردو زبان میں تخلیق کرنا، ٹھیک ہے. اور اس کی مثالوں میں پدید آورد یعنی کہ تخلیق کیا. حاصل کردن یعنی حاصل کرنا، حاصل کرد یعنی حاصل کیا. فراموش کردن بھولنا، فراموش می کند یعنی کہ بھولتا ہے. کم کردن کم کرنا، کم می کند، کم کردن یعنی کم کرنا، کم می کند یعنی کم کرتا ہے. باقی گذاشتن جو ہے باقی چھوڑ دینا، اور باقی گذاشتے است باقی چھوڑ دیا ہے. پیدا کردن ڈھونڈنا، پیدا کن یہ امری جملہ ہے یعنی آرڈر والا جملہ ہے. تلاش کرو، ڈھونڈو، یہ اس کی مثالیں ہو گئیں دوسرے والے کی صفت پلس فعل کی. اچھا، یہ ایک اہم نقطہ ہے آپ کے ذہن میں رہے کہ معمولاً در ساخت فعل های مرکب از فعل های آمدن، دادن، داشتن، کردن، یافتن و شدن بیشتر استفاده می شود. کہ اس پرٹیکولرلی فعل مرکب کو جب ہم بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس یہ جو وربز ہیں آمدن، دادن، داشتن، کردن، یافتن یا شدن، ہم انہی سے ان کو بناتے ہیں. چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس عبارت فعلی ہے جو کہ فریزل ورب ہے. اور عبارت فعلی جو ہے وہ دراصل اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس میں ہمارے پاس ایک حرف اضافے ہوتا ہے، پھر ایک اسم ہوتا ہے یعنی کہ نام ہوتا ہے، اور پھر ایک فعل ہوتا ہے. تو اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں عبارت فعلی میں، اور یہ تینوں چیزیں مل کر ایک ہی معنی پہنچاتی ہیں، یعنی مجموعاً یک معنی را می رساند. و اجزای آن از هم جدا نمی شود. و اجزای آن هم و اجزای آن از هم جدا نمی شوند، کہ وہ آپس میں جدا بھی نہیں ہوتے اور مطلب ایک ہی مطلب کو پہنچا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ علی 20 سال پیش در پاکستان به دنیا آمد. تو به دنیا آمد یعنی یہ عبارت فعلیہ کی مثال ہے، اور اردو ترجمہ کیا ہوگا اس کا کہ علی 20 سال پہلے پاکستان میں پیدا ہوا. بے دنیا آمد یعنی کہ پاکستان میں پیدا ہوا. تو عبارت فعلی کی اگر ہم مثالوں کی طرف دیکھیں تو میں نے آپ کے لیے یہ ایک ٹیبل بنایا ہے جس میں حرف اضافہ یا فارسی میں جیسے کہتے ہیں حرف اضافے، اسم اور فعل، ان تینوں کو میں نے الگ الگ ڈیوائڈ بھی کر دیا ہے اپنے اپنے کالمز میں تاکہ تھوڑی سی کلیئرٹی آ جائے سمجھنے میں. حرف اضافے مثلاً از، اسم یعنی دنیا، اور فعل یعنی رفت. از دنیا رفت کا جو مطلب ہے فارسی زبان میں وہ یہ ہے کہ انتقال ہو جانا، دنیا سے چلے جانا بنیادی طور پہ. تو مثال کیا ہے کہ پدر بزرگ دوستم، پدر بزرگ دوستم میرے دوست کے دادا، دیروز یعنی کہ گزشتہ یعنی کل، از دنیا رفت دنیا سے چلے گئے، انتقال فرما گئے. اسی طریقے سے دوسری مثال ہے کہ از پا در آورد، نگہبان باغ یعنی کہ باغ کے نگہبان نے یا چڑیا گھر کے نگہبان نے جانور وحشی را یعنی جنگلی جانور کو از پا در آورد، جانور کو پاؤں سے پکڑا. از نفس نمی افتے، از نفس نمی افتے کا مطلب ہے کہ
نہ تھکنا. تو آن فرد پر تلاش هیچ گاه از نفس نمیفته. وہ محنتی شخص کبھی بھی تھکتا نہیں ہے محنت کرنے سے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے بے شہادت رسیدند جوانان ما ہمارے جوان در راہ خدا خدا کے راستے میں خدا کی راہ میں بے شہادت رسیدن شہید ہو گئے. بے شہادت رسیدن دیکھیں 3 مختلف الفاظ ہیں جن کو ملا کر ایک مطلب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے بیکار می گیرد یعنی کہ استفادہ کرنا استعمال کرنا. معلم ما ہمارے ٹیچر روش های مفید تدریس را تدریس یعنی پڑھانے کی جو بہترین روش ہوتی ہیں اچھی روشیں ہوتی ہیں اچھے ٹیکنیکس ہوتی ہیں ان کو استعمال میں لاتے ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں. بیکار میں گیرد یعنی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آخری مثال یہاں پہ ہے بر پا می کنیم بر پا می کنیم. ما هفته آینده نمایش گاه کتاب برپا میکنیم. برپا میکنیم یعنی لگائیں گے. تو ہم اگلے ہفتے کیا کریں گے؟ نمائش گاہ کتاب کی نمائش گاہ لگائیں گے. تو یہ اس کی مثال ہو گئی ہیں. اور اگلے جو ہمارا جو آخری ورب کی ٹائپ ہے اس کی طرف چلتے ہیں. اس آخری ورب کی ٹائپ کا جو نام ہے وہ ہے فعل های یک شخص یا یک شناسی. کامن آئیڈینٹیفیکیشن ورب اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو فعل های مانند خوشم آمد بدت آمد سردش شد گرمم می شود لجم گرفت خوابش برد. فعل های یک شخص سے هستند. یہ وہ فعل ہیں کہ جو یک شخص سے کہلاتے ہیں. زیرا یعنی کیونکہ جزو فعلی آنها اومده کہ فعل کا جو جزو ہے ان کا وہ آیا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے نا. جیسے کہ برد وغیرہ. برای همه اشخاص به یک شکل و به یک شناسه می آید. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو برد ہے یا جو سمجھ لیں کہ آمد ہے یہ سب کے لیے ایک جیسا آ رہا ہے. اور اس ورب کے حصے میں یہ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. یہ ایک ہی جیسا آ رہا ہے سب کے لیے. تو اسی تمام جتنے بھی سمجھ لیں کہ جو جینڈرز ہیں یعنی کہ فرسٹ پرسن ہے سیکنڈ پرسن ہے یا تھرڈ پرسن ہے سب کے لیے ایک ہی شکل آئے گی اس ورب کی. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ یعنی کہ فعل های ایک شخص ہے. تو جیسے کہ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا ٹیبل بنایا ہوا ہے کہ خوشم می آید خوشمان می آید خوشت می آید خوشتان می آید خوشش می آید خوششان می آید. یہ دیکھیں می آید جو ہے وہ تینوں کے تینوں سوری پورے 6 کے 6 جو کلاسز ہیں اس میں ایک جیسا آ رہا ہے. فرسٹ پرسن کے سنگولر پلورل میں بھی وہی ہے سیکنڈ پرسن کے سنگولر پلورل میں بھی وہی ہے اور اسی طریقے سے جو غائب ہوتا ہے یعنی تھرڈ پرسن ہوتا ہے اس کے مذکر اور جمع کے لیے جو صیغے ہیں ایک ہی جیسی اس کی کیفیت ہے. می آید بس جو چینجنگ آ رہی ہے وہ اس کی ضمیر میں آ رہی ہے وہ بھی اس خوش کے ساتھ جتنے بھی وہ لگے ہوئے ہیں سارے آخر میں. تو یہاں پہ جزء فعلی کیا ہے وہ ہے می آید اس مثال کے اندر. کچھ مثالیں دیکھتے ہیں جیسے کہ اسم یا صفت ہوتا ہے اس کا پہلا حصہ جیسے خندے سرد گرم لج بد یا حیف. ٹھیک ہے نا. اب اس کے اندر جو ضمیر ہم کنیکٹ کرتے ہیں پیوستہ کرتے ہیں ضمیر شخصی جو ہوتی ہے تو جیسے ہم جب لگائیں گے کہ خندے اب یہ میری بات ہو رہی ہے یعنی فرسٹ پرسن سنگولر کی بات ہو رہی ہے یعنی متکلم جو بولنے والا ہے اس کی بات ہو رہی ہے اکیلے کی مذکر کی. خنده میگیرد من از کارهای بیهوده خنده میگیرد یعنی کہ میں بیکار کے جو کام ہوتے ہیں ان سے مجھے ہنسی آتی ہے. ٹھیک ہے نا. کارهای بیہودے جو ہوتے ہیں جن کی کوئی سینس نہیں ہوتی بیوقوفانہ کام ہوتے ہیں مجھے ہنسی آنے لگتی ہے کہ یہ کیسے کام ہے. سردت می شود تو مثال یہ ہے کہ آیا تو سردت می شود کیا تمہیں سردی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. گرمش می شود وہ اکنون گرمش می شود وہ ابھی جو ہے اس کو گرمی کا احساس ہو رہا ہے. لج
لجمان میگیرد. ما از اخلاق بد او لجمان میگیرد. لجمان میگیرد جو ہے وہ غصے آنے کو کہتے ہیں. تو ما یعنی کہ ہم، از اخلاق بد او یعنی اس کے برے اخلاق سے، لجمان میگیرد یعنی کہ غصہ ہمیں آ رہا ہے اس کے برے اخلاق کی وجہ سے. بدتان می آید، آیا شما از این کار بدتان می آید، کیا تم اس کام سے تمہیں نفرت ہو رہی ہے، یا ٹھیک ہے نا، یہ کیا یہ کام تمہیں اچھا نہیں لگ رہا. حیف، حیف شان می آید، حیف شان می آید، آنها وہ سب از گذراندن وقت حیف شان می آید. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹرکچر ہوتا ہے فعل حائی ایک شخصے کا، کہ جس کے اندر تین جو ہے اس کے جز ہیں، ایلیمنٹس ہیں، یا تو اسم صفت یا ضمیر پیوستہ اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر فعل سوم شخص مفرد جو کہ یہ تینوں چیزیں مل کر جو ہیں ہمارے سامنے ایک نیا مطلب دے رہی ہوتی ہیں. تو آئے چلیں اب فعل حائی غیر شخصی کے بارے میں پڑھتے ہیں. فعل حائی غیر شخصی بھی ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ بھی کلیئرٹی ہو جائے ہمیں. میں فارسی میں پڑھ کے ترجمہ کرتا ہوں کہ فعلی کے بعد شخص معینی دلالت نمی کند. یہ وہ فعل ہوتے ہیں کہ جو کسی ایک معین شخص کے لیے دلالت نہیں کر رہے ہوتے، اسی کو فعل غیر شخصی کہتے ہیں. مثال کے طور پر می توان گفت، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہا جائے، می توان ایسا بھی ممکن ہے کہ کہا جائے، اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے. می توان گفت کا مطلب ہے کہ اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے. تو یہ اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے، ہم کسی بھی شخص کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. باید رفت لازم ہے کہ جائے، تو یہ بھی ہم کسی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. می بایست کوشید ضروری ہے کہ کوشش کی جائے، یا بایستی تلاش کرد ضروری ہے کہ ڈھونڈا جائے، ضروری ہے کہ کوشش کی جائے، جستجو کی جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب جملے وہ ہیں کہ جس میں کسی خاص متکلم یا مخاطب یا غائب یا فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن کی بارے میں بات نہیں ہو رہی، کسی کے لیے بھی یہ چیزیں یہ جملے استعمال کیے جا سکتے ہیں. در این فعل ها قسمت فعلی به شکل سوم شخص مفرد وہ ہمیشہ ثابت است. ان افعال کے اندر جو ہے نا وہ جو فعل ہوتا ہے وہ ہمیشہ تھرڈ پرسن سنگولر کے شکل میں ہی آتا ہے، اور کسی بھی اسپیسیفک شخص کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوتا. یہ اس کی خاص بات ہوتی ہے. اس کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے یعنی نہاد جو ہوتا ہے، یا جس کا فاعل ہوتا ہے، انجام دینے والا جو ہوتا ہے، اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا. کیونکہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ می توان گفت، ہاں امکان ہے کہ کہا جائے، اس طرح کہا جا سکتا ہے. تو یہ کسی بھی پرسن کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جنرل سی بات لگ رہی ہے کہ جو کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے. تو بیسیکلی کسی کے لیے بھی نہیں ہے، ایکچولی کسی کو خاص طور پہ یہاں پہ ہم معین نہیں کر رہے ہیں. اس کے بعد در جملے ہوئی کہ فعل غیر شخصی دارد نهاد غیر شخصی دلالت دارد. اچھا آخری پوائنٹ ہے کہ این فعل ها برای همه اشخاص صرف نمی شود. یعنی کہ یہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ خوشم می آید، خوشمان می آید، یہ جو صرف ہوتا ہے، یعنی کہ جو صرف سے مراد یہاں پہ جو مختلف فعل کی شکل بدل رہی ہوتی ہے ہر یعنی پرسن کے لیے، چاہے وہ فرسٹ پرسن ہو، سیکنڈ پرسن ہو، یا تھرڈ پرسن ہو، پھر اس کے اندر بھی سنگولر پلورل وہ ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی جو مسلسل ایک فعل کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوتا اس کے اندر. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ہر جو 6 ہمارے پاس شکلیں ہیں فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن کی، اس کے لیے بنائے جائیں، ایسا نہیں ہوتا اس میں. تو اس کی اگر کچھ مثالیں دیکھ لیں تو اور کلیئرٹی آپ کے لیے آ جائے گی، وضاحت ہو جائے گی. فارسی زبان میں اگر یہ جملہ آپ دیکھیں کہیں کہ یا سنیں کہ شاید بتوان چنین گفت، شاید اسے اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے. انگلش میں بھی میں نے ترجمہ لکھ دیا کہ perhaps it can be said like this. می توان بہتر سخن گفت، بہتر بات کی جا سکتی ہے. It is possible to speak better. باید کوشید، کوشش کرنی چاہیے. Effort must be made. می بایست فہمید، سمجھنا چاہیے تھا. It should have been understood. می شود آب را قدر دانست، پانی کی قدر کی جا سکتی ہے، یہ کی جا سکتی تھی.
واٹر کین بی کنسیڈرڈ ویلیوبل. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے بایستی بر قول خود ایستاد، اپنے قول پر قائم رہنا چاہیے. ون مسٹ اسٹینڈ فرم آن دیور ورڈ. تو یہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہوپ فلی انشاءاللہ ان تمام اس ایگزامپلس کے ساتھ میں نے جو اپنی سی کوشش کی آپ کو چیزیں سمجھانے کی سمجھ میں آئی ہوں گی. اور آپ کے کامنٹس اور آپ کی جو دوسری باتیں ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ کی کمیونیکیشن ای میلز کے ذریعے پتہ چلے گا کہ اس میں کہاں تک میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوں ان تمام افعال کی جو اقسام ہیں ان کو بتانے اور سمجھانے میں. انشاءاللہ اس ویڈیو سے میں کوشش کروں گا کہ جو امپورٹنٹ لنکس ہیں جن کے ذریعے آپ کو اور اچھے مطالب مل سکتے ہیں، جیسے ڈکشنریز ہو گئی ہیں، مختلف چیزیں ہیں، تو میں ان کی بھی انفارمیشن آپ سے شیئر کرتا رہوں. ایک ویب سائٹ ہے یہ abadis.ir. اس کو آپ اس پہ ضرور آپ اپنے الفاظ کو سرچ کریں، اپنے کی بورڈ کو پہلے چینج کریں اردو میں فارسی میں، اور فارسی میں پھر الفاظ لکھیں اور پھر وہاں سرچ کریں گے تو آپ کو فارسی ٹو فارسی بھی اس میں مطالب ملیں گے، اور اس کے علاوہ فارسی ٹو انگلش کے بھی آپ کو ورڈز کا پتہ چلے گا. گوگل ٹرانسلیشن بھی ایک بہت اچھا ذریعہ ہے چیزوں کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے یا ان کے مطالب کو دیکھنے کے لیے، لیکن جو پراپر ڈکشنریز ہوتی ہیں ان کا استفادہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اپنے مشورے ہمیں ضرور دیں، اپنی آراء سے ہمیں ضرور جو ہے مستفید فرمائیں، ہمیں بتائیں، اپنی تجاویز دیں. یا ڈائریکٹ آپ کو کانورسیشن کرنا چاہتے ہیں، ہماری فائنینشیل مدد کرنا چاہتے ہیں، یا آپ پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہوں، تو تمام چیزوں کے لیے آپ اس ای میل پہ رابطہ کر سکتے ہیں getmorefromlife@gmail.com پہ، اور energyofeducation@gmail.com پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. تو وہاں ضرور بتائیں کہ مزید ایسے کون سے ٹاپکس ہیں یا کون سی ایسی چیزیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، تاکہ ہم ان کے اوپر بھی ویڈیوز بنائیں اور چیزوں کو آپ کے لیے آسان سے آسان کرنے کی کوشش کر سکیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. بہت شکریہ. خدا حافظ.